وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. تمام قسم کی تعریفات، عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لاتعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا سلسلہ وار بیان کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ 9واں بیان ہے. ہماری بساط تو اتنی نہیں ہے کہ ہم سید الاولین والآخرین کی حیات مبارکہ پر روشنی ڈالیں. بس ساری ہماری خوش قسمتی یہی ہے کہ آپ کی زندگی کے کچھ انوار ہمیں نصیب ہو جائیں، تاکہ ہمارے گناہوں کی تاریکی اور ہمارے بدعمالیوں کے اندھیرے چھٹ جائیں. آپ کے امتی کی حیثیت سے آپ کی روشن اور تابندہ سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں. اللہ کرے اسی راہ میں موت آئے اور روز محشر آپ کی شفاعت کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہی خواہش اور یہی تمنا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت کا باعث بنا کر مبعوث کیا ہے. آپ لوگوں کو خوشخبریاں بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور آپ لوگوں کو ان کے گناہوں سے ڈراتے بھی ہیں. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، آپ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں. یہ سب سے اہم ترین کام ہے. آپ کی ساری زندگی، کیونکہ اب ہم جو بیان پڑھنے والے ہیں سیرت النبی کا، وہ محمد بن عبداللہ سے لے کر آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شروع ہو رہی ہے. آپ کی زندگی کے 40واں برس شروع ہو رہا ہے، اور وحی، اللہ کی وحی کا نزول ہونے والا ہے. تو یہاں سے اصل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جئیں گے، اور یہاں ہی سے اہم ترین ہماری زندگی کے لیے پیغامات اور اسباق اور نصیحتیں ہم نے حاصل کرنی ہیں. لہذا آپ کی زندگی کا جو اصل مشن ہے وہ یہی اللہ نے بیان کر دیا کہ داعین الی اللہ باذنہ، آپ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں.
آپ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ روشن سورج ہیں، روشن چراغ ہیں۔ وہ بڑے بدبخت لوگ ہیں جو اس چمکتے ہوئے سورج کو دیکھ کر بھی اس سے روشنی حاصل نہ کریں اور بدعت و خرافات، شرک اور کفر کی اندھیروں کے اندر ڈوبے رہیں۔ آپ پر ایمان نہ لائیں، آپ پر ایمان نہ لا کر اپنی زندگی کو مزید اندھیروں میں دھکیل دیں، کیونکہ چمکتے سورج کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ تو چمکتا ہے اور وہ اپنی تاب اور روشنی سارے جہاں کو دیتا ہے، لیکن جو آنکھیں بند کر لیتا ہے اور یہ جو اپنے قسمت کی آنکھوں کو اندھے پن میں داخل کر دیتا ہے اور جانتے بوجھتے دیکھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتا، تو اس کی اپنا ہی قصور ہے، اس میں چمکتے ہوئے سورج اور روشن چراغ کی روشنی کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالی نے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو خوشخبری دیجئے۔ ظاہر ہے کسی بہت بڑی بات کی خوشخبری اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ پر وحی کا نزول ہونا اور آپ کو اللہ کا رسول بنانا اللہ رب العزت کا تمہارے لیے بہت بڑا فضل ہے۔ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اے ایمان والو تمہارے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اس اللہ کے احسان کو اور فضل کبیر کو یاد رکھیں۔ بس اگر ہم اسی اللہ کے فضل کو یاد رکھیں تو ہماری زندگی میں کوئی غم نہیں رہے گا، کوئی دکھ نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا فرمایا۔ اگر اسی احسان کو یاد رکھیں تو کوئی پریشانی اور کوئی دکھ اور تکلیف باقی نہیں رہتی۔ کتنی بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے اور کتنی بڑی محرومی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایسے گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا، جو آپ پر ایمان نہیں لاتے، اور ایسے لوگ ہیں جنہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا برابر بھی پاس نہیں ہے، ذرا برابر بھی احساس نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے گھرانوں سے پیدا نہیں کیا، یہ بھی اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس شکر گزاری کا احساس پیدا کریں۔ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں اور اس کو پڑھیں، اس نیت سے بھی پڑھیں کہ جب ہم آپ کے نام کو پڑھیں گے، جب ہم آپ کے تذکروں کو پڑھیں گے تو بار بار صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود و سلام پڑھیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں اور سکون نازل ہوتا ہے۔ فرمان ہے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر، جو مجھ پر ایک بار درود اور سلام پڑھتا ہے اللہ رب العزت کی اس کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ یاد رکھیں
کہ جس پر اللہ کی رحمتیں اور سکون نازل ہو رہا ہو ان لوگوں کے لیے پھر کوئی غم نہیں رہتا، پھر دنیا کی کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ جتنی بڑی بھی تکلیف ہو، جتنا بھی دل رنجیدہ ہو، غمناک ہو، امت مسلمہ کا صدیوں سے یہ دستور رہا ہے کہ پریشانی کے وقت وہ صحیح بخاری کو پڑھنے لگ جاتے تھے۔ کیوں کہ بار بار ہر سطر پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ منہ سے نکلے۔ جب بار بار ہم درود پڑھیں گے تو ظاہر ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی تو پھر دکھ نہیں رہے گا، پھر غم نہیں رہے گا۔ تو آپ جب یہاں سنیں یا کہیں بھی سنیں تو یاد رکھا کریں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود اور سلام کے تحفے بار بار پڑھتے رہا کریں۔ اگر ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا ہی ہے اور ان کے اسباق کو اپنی زندگی کے اندر شامل نہیں کرنا، تو پھر تو ایسے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ گدھے کے اوپر بوجھ لادنے والی بات۔ اگر ہم نے 50 کتابیں پہلے لاد دی ہیں تو 1-2 کتاب اور لاد لیں گے، لیکن ہمیں پتہ تو نہیں چلے گا نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہماری زندگیوں میں فرق نہیں آئے۔ اور اس سیرت کو پڑھ کے سکون اور اطمینان کا احساس پیدا کریں اور سیرت کے اسباق سے روشنی حاصل کریں، اس روشنی سے اپنی زندگی کی شب تاریخ کو زندہ اور تابندہ کریں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار ایمان لانے اور آپ سے محبت کے اظہار کے لیے درود اور سلام کے تذکرے بار بار پڑھتے رہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت لاتعداد رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرمائے۔ اب ہم گزشتہ بیان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 35 برس کا حالات اور واقعات پڑھ رہے تھے۔ 35 سے 40 برس کی جو زندگی ہے وہ یوں سمجھیں کہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے۔ اب اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم بہت بڑے کام کے لیے تیار کر رہے تھے، اور اس عظیم کام سے پہلے آپ کی جو زندگی تھی، اپنے قوم والوں کے ساتھ جو تعلق تھا، وہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے کہ ایک شخص جو 40 برس ایک ہی قوم میں رہتا ہے اور اٹھ کر غار حرا سے نیچے آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے اور آ کر لوگوں کو کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہیں تمہارے صدیوں سے ڈوبے ہوئے سماج کو جو شرک اور کفر کرتا ہے اس کو بدلنے والا ہوں، تو لوگ ظاہر ہے آپ کی ذات کے اوپر انگلی اٹھائیں گے کہ آپ تو 40 برس تک یہ کرتے رہے۔ لہذا ایسی عظیم مشن سے پہلے اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے رکھا، ان میں سے بہت ساری باتیں آپ سن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے جتنی بھی خرافات تھیں، شرک تھا، کفر تھا، ان تمام کاموں سے اللہ تعالیٰ نے الگ رکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کردار انتہائی شیریں، میٹھا اور لوگوں کے لیے نرم مزاج واقعہ تھا۔ آپ کی عادات کریمانہ تھی، آپ کا اخلاق انتہا درجے کا بہترین تھا۔ کوئی پیارے سے پیارا، قریبی سے قریبی اور دور سے دور والا شخص بھی آپ کی زندگی کے اجلے صفحات کے اوپر ایک داغ بھی نہیں دکھا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کرنے والوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے فلاں موقع پر دھوکہ دیا یا جھوٹ بولا یا بے ایمانی کی۔ آپ کے ساتھ عہد و پیمان کرنے والوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ وعدہ کرتے تھے لیکن وعدے کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے، یہ آپ سمجھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کا ایسا گہرا تعلق تھا کہ وہ پوری مکہ کے سرداروں اور قوم کو چھوڑ کر آپ کو امین کہا کرتے تھے کہ امانت رکھوانی ہو تو بس آپ کے پاس رکھوائیں اور چلے جائیں، سفر پر واپس آئیں گے یوں کہ توں آپ کی امانت آپ کے پاس ملے گی۔ آپ کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں موقع آیا کہ لوگوں نے کہا ہو کہ ہم نے آپ کو قرض دیا تھا لیکن آپ نے وقت پر لوٹایا نہیں اور آپ نے ٹال مٹول کر کے ہمیں کئی سال تک رلایا۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا
کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، کبھی کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا تھا کہ آپ وعدے خلاف ورزی کرتے ہیں، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کی زبان سے فحش بات نکلتی، آپ لوگوں کے میلوں ٹھیلوں اور قوم کے جتنے بھی منڈیاں تھیں وہاں جا کر لوگوں کے ساتھ گانا سنتے ہیں، یہ نہیں کسی نے اعتراض کہا اور کسی نے یہ بات نہیں اٹھائی، کیونکہ آپ کی ساری زندگی ان لوگوں کے خرافات سے بالکل پاک صاف رہا کرتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اعلیٰ ترین کردار کو دیکھ کر ہی لوگ اپنے فیصلوں کے لیے آپ کو بلایا کرتے تھے۔ آپ نے گزشتہ بیان میں سنا ہوگا کہ لوگوں نے اپنے جھگڑوں کو دور کرنے کے لیے بڑے بڑے بزرگ سرداروں کی موجودگی میں بھی امین اور صادق مکے کے نوجوان جو محمد بن عبداللہ تھے انہی کو بلایا، اور ان کو پتا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ نہ حق نہ زیادتی کی ہے، نہ ہی انہوں نے مظلوم کا ساتھ چھوڑا ہے، نہ ہی انہوں نے کبھی ظالم کا ساتھ دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک عظیم ترین تحریک اسلام پہلے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی کردار سازی کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ابھی ایک عظیم جمال اور جلال کا ظہور ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے اس نبی کی زندگی میں صبر ہے، برداشت ہے، استقامت ہے اور تحمل ہے، حلم ہے، قناعت ہے، امانت اور دیانت ہے، پاک دامنی ہے، فحاشی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، صلہ رحمی کیا کرتے تھے، رشتے ناتوں کو توڑا نہیں کرتے تھے، مظلوموں کی خدمت کیا کرتے تھے، کوئی بے سہارا ہوتا تو اس کو سہارا دے دیتے، اور یتیموں غریبوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے، اور بیواؤں کے لیے تو آپ باقاعدہ سہارا ہوا کرتے تھے۔ ابو طالب آپ کے لیے ایک شعر پڑھا کرتا تھا کہ سمال الیتامى عصمۃ للارامل، کہ یتیموں کو سہارا یہ میرا بھتیجا محمد دیتا ہے اور بیواؤں کو سہارا بھی یہی دیتا ہے۔ ایسے کردار سے آج کے پوری دنیا کا کوئی مسلمان اور کوئی غیر مسلم بھی جو انصاف پرست آدمی ہے اور انصاف کے ساتھ بات کرنے والا ہے، آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ آپ یوں سمجھیں کہ آپ انسانیت کی معراج ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ مائیکل ہارٹ نے جب 100 عظیم انسانوں کی کتاب لکھی تو اس میں نمبر 1 شخصیت آپ کو رکھنے کے بعد کہا کہ انسانوں کے اندر اگر کوئی اچھائی صفات ہیں تو تمام انسانوں کی معراج افضل البشر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے ایسے رکھا تھا کہ آپ کے خاندان میں آپ سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ ایک اللہ رب العزت نے خصوصیت عطا فرمائی تھی۔ کبھی کسی نے جھوٹا بھی کوئی بات نہیں کی تھی، اس لیے کہ آپ کے خاندان میں اگر کوئی جھوٹی بات پہلے کر چکا ہوتا اور اب سچا نبی آتا تو لوگ کہتے کہ نہیں، ان کے خاندان میں پہلے بھی قرے مکہ میں کسی نے پہلے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، پچھلے 2500 برس سے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس مکہ کے لوگوں کے اندر رہتے ہیں، آپ نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، کسی عالم کے پاس بیٹھ کر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا احسان تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے یہ سب کچھ کروایا کہ لوگ یہ کہتے جب آپ ان کے پاس ایک عظیم اللہ کی وحی لے کر آتے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو لوگ کہتے کہ آپ پہلے ہی سے شاعر ہیں، آپ عربی کی عظیم شاعری پہلے سے کرتے آئے ہیں، آپ نے ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تورات انجیل پڑھی ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی ساری تعلیمات سے واقف ہیں، لہٰذا آپ کے لیے قرآن بنانا کون سا مشکل بات ہے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ آپ نے ایک لفظ کبھی کسی سے نہیں پڑھا، آپ نے کتاب پڑھی نہیں، آپ کو کوئی استاد ہی نہیں، آپ نے پوری قوم شاعری کرتی ہے لیکن آپ نے شاعری کبھی نہیں کی۔ مکہ کے لوگ اور اس وقت عرب کے لوگوں میں جو سب سے اہم ترین، جس کو آج کل کے لوگوں میں ہم کہتے ہیں کہ سپر سٹار جو ہوتے تھے وہ شاعر ہوتے تھے، شاعروں کو وہ بہت زیادہ مانتے تھے اور شاعری کو لکھ کر کعبہ پر لٹکا دیا کرتے تھے کہ جس کی عظیم شاعری اس کو اپنا سردار بنا لیتے۔ لیکن ایسے لوگوں میں کہ جب شاعری لوگوں پر اثر کرتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شعر بھی کبھی نہیں کہا۔ یہ کیوں سب کچھ ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اپنی وحی نازل کرنے والے تھے، جو بہت بڑا عظیم پیغام ہے،
اس عظیم پیغام کو اٹھا کر لے کے آنے والے کی شخصیت اور اس کا کردار مثالی ہونا چاہیے۔ یہ بات ہے جب ہم سنتے ہیں اور جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب ایک عظیم دعوت لوگوں کو دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، سنتوں کی طرف بلاتے ہیں، تو لوگ ہم یہ کہتے ہیں کہ برداشت تمہارے اندر نہیں ہے، تحمل تمہارے اندر نہیں ہے، صبر تمہارے اندر نہیں ہے، اور نیک نامی نہیں ہے۔ مارکیٹ کے اندر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ دھوکہ دہی، بے ایمانی، جھوٹ نہیں کہتے۔ تو لہٰذا جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانے والا ہو، اسے ان چیزوں کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنا کردار مثالی بنانا چاہیے۔ جب یہ امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی 2 ارب کے قریب ہو چکی ہے، اگر اپنا کردار ہی مثالی بنا لیتی تو بتائیں کیا غیر مسلم اس دین کو چھوڑتے؟ کبھی نہیں چھوڑتے۔ وہ تو اس نور سے، اس روشنی سے محروم ہیں، اور وہ اپنے سماج اور اپنے معاشرے کی اور بلکہ شیطانی رسم و رواج کے انتہا گمراہیوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ کیوں نشہ کرتے ہیں؟ وہ کیوں راتوں کو گانا بجانا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی روح کو سکون نہیں مل رہا ہوتا، اور وہ سکون قرآن میں ہے۔ لیکن قرآن کو پڑھنے والی، قرآن کو اٹھانے والی قوم جو ہے، وہ قوم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو کرتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کے لیے تیار بالکل نہیں ہوتی۔ وہ یہ تو کہتی ہے کہ ہم مر جائیں گے اور مار بھی دیں گے، لیکن یہ نہیں کہتی کہ ہم چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے، آپ کی سیرت کو زندہ کریں گے، اور آپ کے مثالی کردار کو زندہ کریں گے۔ ہم جب پڑھتے ہیں، ہمارے سامنے بھی طالب علم ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے بال رکھیں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بڑے بڑے بال رکھنا تھی۔ بہت سارے بچے ہوتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی تھی کہ آپ راتوں کو تہجد پڑھا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی تھی کہ آپ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی تھی کہ آپ نے تجارت کے اندر کبھی بھی بے ایمانی نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا، فراڈ نہیں کیا۔ یہ آپ کی تابندہ مثالیں تھیں جن کے سامنے پوری قوم انگشت بدندہ تھی، وہ چپ تھی کہ آپ کا مقابلہ کریں تو کیسے کریں، آپ کی ذات کے اوپر اعتراض اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں، آپ کے ماضی کے اوپر ہم اعتراض اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں۔ ہم آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ تو بے ایمان ہیں یا ایمان آپ کے اندر ہے نہیں، آپ کو ہم نے رقم دی تھی آپ نے واپس نہیں لوٹائی، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ ایسے خوبصورت اور اعلیٰ ترین انسانیت کے معراج اور ایسے بہترین مثالی کردار کے بعد اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو دیکھتے تو ان سے آپ کا فکری فاصلہ بہت بڑھ گیا تھا۔ قوم کے لوگ کسی اور طرف جاتے تھے لیکن آپ ان کے ساتھ ساتھ نہیں جاتے تھے، بلکہ آپ الگ تھلگ رہتے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حق کی تلاش میں سرگرداں آدمی کو ہر کسی کے ساتھ نہیں بھاگ جانا چاہیے کہ جہاں سب لوگ جا رہے ہیں چلو میں بھی چلتا ہوں، نہیں، بلکہ وہ دیکھے تو صحیح کیا سارے لوگ اندھے کنویں کی طرف تو نہیں جا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ اس قوم کے نوجوان اوقاز کے بازاروں میں، منڈیوں میں گانا سنتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، لیکن آپ ان نوجوانوں کے ساتھ نہیں جاتے تھے، آپ الگ تھلگ رہتے۔ آپ اس قوم کی برائیوں پر غمزدہ بھی ہوتے تھے، آپ حیران اور پریشان بھی ہوتے تھے۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یوں بتایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ حق کی تلاش میں حیران تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو راہ ہدایت عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت سے پہلے کی بات ہے کہ جب آپ قوم کی خرافات سے پریشان ہوتے، آپ کا دل پریشان ہوتا تو آپ مکہ سے 2 میل دور ایک پہاڑی پر چلے جاتے جس کو غار ہرا کہتے ہیں، اور آج کل اس کو جبل نور کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر اللہ رب العزت کا نور نازل ہوا تھا۔ اور اس جبل نور جو 2 میل دور ہے، وہاں پر آپ جا کر الگ تھلگ بیٹھ کر ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں، بچی کھچی تعلیمات ان قوم کے لوگوں میں، اس کے مطابق اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ سیرت نگار کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں، تعلیمات میں عبادت کا مہینہ کہلاتا تھا، تو آپ 3 سال تک مسلسل رمضان کا مہینہ پورا غار ہرا پر گزارا کرتے تھے۔ آپ کی بیوی آپ کو سپورٹ کرتی، مدد کرتی اور آپ کے لیے کھانا وغیرہ مہیا کر دیا کرتی تھی، اور آپ جب 30 دن رمضان کے اس پہاڑی پر گزار کر نیچے اترتے، بیت اللہ کا طواف کرتے اور پھر گھر چل جایا کرتے تھے۔ اسی طرح
40 سال پورے ہو جاتے ہیں، 41واں سال چڑھتا ہے تو پہلے 6 مہینے آپ کی زندگی پر نبوت کے آثار اور اس کی جھلکیاں نمایاں ہونے لگ گئی۔ پہلے یہ ہوتا تھا صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب نظر آتا وہ خواب صبح بالکل سچا ہو جاتا، جو بھی خواب نظر آتا وہ ویسے ہی بے عینی ہی واقعہ ہو جاتا تھا۔ تو پہلے سچے اور نیک خواب آنے لگ گئے۔ جب 6 مہینے تک آپ اسی خوابوں کی حالت میں تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا انی لعارف بمکہ حجرا کان یسلم علی قبل النبوتی، میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا، نبوت سے پہلے کی بات۔ تو یہ جو آثار نمایاں ہونے لگے تو ایک دن آپ غار حرا میں تھے، بلکہ یہ رمضان المبارک ہی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح بتا دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا نازل ہونا رمضان المبارک میں شروع ہوا تھا، اور یہ بھی بتا دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن کریم لیلۃ القدر کو نازل ہوا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک تھے، اور رمضان المبارک کے آخری دن تھے، آخری دنوں میں سے کوئی ایک دن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ یہاں سے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، وہ میں آگے پوری بیان کرتا ہوں۔ پیارے نبی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک خواب آنے لگے، سچے خواب آنے لگے 6 مہینے تک۔ اس کے بعد آپ غار حرا میں تھے کہ فرشتہ نازل ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ اللہ اکبر پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے۔ آج سے پہلے آپ نے ایسی کسی صورتحال سے واسطہ نہیں پڑھا، اور وہ کہتا ہے اقرا پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں کیا پڑھوں، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں اور میں پڑھنا نہیں جانتا۔ بخاری شریف کی حدیث کہ اس فرشتے نے آپ کو گلے لگایا اور گلے سے لگا کر بھینچا، جس کو آج کل ہم کہتے ہیں جپھی مارنا، تو اس کو تھوڑا بھینچا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے چونکا دیا اس بھینچنے نے، دوبارہ کہا اقرا پڑھو، اور میں نے کہا کہ ماں نہ بکاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے 3 مرتبہ بھینچا اور تیسری مرتبہ کہا اقرا پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس رب نے تمہیں پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اور انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اقرا وربک الاکرم، اور اپنے اس رب کے نام سے پڑھو، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ تمہیں علم دیا ہے۔ یہاں پر حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے تھوڑی سی اسباق حاصل کر لیں، کیونکہ ہماری یہی عادت رہی ہے کہ سیرت سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں، ریلیٹ کیا ہے ہماری زندگی کے اوپر، وہ یہ ہے 2-3 باتیں۔ ایک بات، اللہ اکبر، وحی الہی، جب اللہ رب العزت کی وحی نازل ہونے لگتی ہے تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ نے آپ کو بہت سپورٹ کیا، آپ کی بہت مدد کی ایسی صورتحال پر، اور آپ کی ساتھ اور آپ کی خدمت کی، اور یہ ان کی سعادت مندی ہے، اور یہی ان کی کامیابی ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں ہماری ام المومنین ہیں، تمام مومنوں کی ماں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی جب نازل فرمائی، اس وحی کے اندر 2 باتیں، اقرا پڑھو اور قلم کا ذکر کیا۔ اس سے طالب علموں کو اور جو پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے ایک سبق ہے کہ محض پڑھنا نہیں ہوتا، لکھنا بھی ہوتا ہے، اور محض لکھنا نہیں ہوتا، پڑھنا بھی ہوتا ہے، کیونکہ علم حاصل کرنے کے 2 صورتیں ہیں، لکھنا اور پڑھنا۔ اور خالی اسکولوں میں لکھتے جاتے ہیں، پھر گھر میں بھی آ کے لکھتے ہیں، یاد نہیں کرتے، تو اس سے پھر ہم ایک لکھنے والے بچے بن جاتے ہیں، موٹے موٹے چشمے ہوتے ہیں، بھاری بھاری کتابیں ہوتی ہیں، لیکن ان کو اپنی زندگی میں کچھ نہ پڑھنا آتا ہے نہ کچھ بیان کرنا آتا ہے، اور پڑھنا ہے تو اس کو لکھنا بھی ہے، کیونکہ دونوں چیزوں سے علم حاصل ہوتا ہے۔ تیسری بات، قبولیت وحی کے لیے تیار کرنا، یہ اہم ترین سبق ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے پیام لے کر آنے والے فرشتے کو بھیجا تو انہوں نے آتے ہی اللہ کی وحی نازل نہیں کرنا شروع کر دی، انہوں نے پہلے آپ کو جگایا، جھنجھوڑا،
اور ایسے جھنجھوڑا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی بلغ من الجہد، کہ مجھے سخت تکلیف محسوس ہوئی کہ جب اس نے فرشتے نے آپ کو گلے لگا کر جھنجھوڑا۔ یہ کیوں تھا؟ اس سے علماء بیان کرتے ہیں کہ دراصل مقصد جگانا ہوتا ہے، ہوشیار کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر استاد آئے اور آ کر لیکچر دے کے چلا جائے، سننے والے سوئے رہیں اور غور سے نہ سمجھیں تو ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ان کو متوجہ کرنا، ان کو ہوشیار کرنا اور ان کو جگانا اور ان کو واضح کرنا کہ یہ باقاعدہ جیتے جاگتے زندگی میں ہو رہا۔ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آ رہے تھے، جو بھی خواب آتا تھا وہ پورا ہو جاتا تھا۔ اب بھی آپ یہ سمجھتے کہ یہ مجھ پر خواب آیا ہے، لیکن جب اس نے جھنجھوڑا تو آپ نے یہ سمجھا کہ نہیں، یہ حقیقت ہے اور بالکل جیتے جاگتے ہوئے ایک اللہ کا فرشتہ میرے سامنے کھڑا ہے جو مجھ پر یہ اتنی عظیم وحی کو نازل کر رہا ہے۔ اور یہ وحی یہ الہی اللہ کی وحی تھی، اللہ کا پیغام تھا۔ یہ ویسے بھی ایک بہت ہی بھاری ترین ذمہ داری اور بہت ہی بھاری بوجھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم وحی نازل نہ کرتے اور یہ جو پہاڑ تھا جبل نور پر ہم وحی نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یعنی اتنی بڑی بھاری ترین ذمہ داری تھی۔ اور ویسے بھی کہ انسان جو مٹی کا پتلا ہوتا ہے اس کا اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ ایک ایسا رابطہ ہے جو پہلے کے لوگوں کو ایمان بالغیب کے طور پر وہ مان لیا کرتے تھے، اور ہمیشہ سے امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان سے تسلیم سے رکھا ہے کہ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی نازل ہوتی ہے، بغیر کسی رابطے کے، بغیر کسی تار کے، بغیر دیکھے ہوئے نازل ہوتی ہے۔ اور تمام صحابہ، امت مسلمہ، محدثین سب مانتی چلے آئے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے ماننے کے لیے تو کوئی بات رہی نہیں باقی، کیونکہ یہاں بیٹھا انسان لاہور میں بیٹھے ہوئے انسان کو دیکھتا بھی ہے اپنی آنکھوں سے اور اس سے بات بھی کرتا ہے اور اس کی آہٹ بھی محسوس کرتا ہے، اس کی سانسوں کو بھی محسوس کرتا ہے۔ تو اس انسان جو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے علم سے اتنے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے، تو اللہ رب العزت جس نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ ساتوں آسمانوں سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا پیغام کیسے نازل نہیں کر سکتا۔ یہاں سے آپ کو یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ جب فرشتوں پر وحی نازل ہوتی تھی تو بخاری شریف میں بتایا جاتا ہے کہ فرشتے بے حس و حرکت بیٹھے نہیں رہتے تھے، بلکہ صحیح بخاری میں یہ ہے کہ جب اللہ کی وحی فرشتوں پر نازل ہوتی ہے تو فرشتے اپنے پروں کو مارتے ہیں، پروں کو جھکا دیتے ہیں اور پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے سامنے بے حس و حرکت نہیں رہتے بلکہ خوب عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، کیا کہا اللہ نے؟ اور دوسرے فرشتے کہتے ہیں قال الحق، جو بھی اللہ نے فرمایا حق فرمایا، جو بھی اللہ نے فرمایا سچ فرمایا۔ وحی الہی یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی کہ جب نازل ہوتی ہے آسمانوں پر تو آسمان والے مخلوق فرشتے اپنے پروں کو جھکا لیتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں قال الحق قال الحق، جو فرمایا اللہ نے سچ فرمایا۔ یہ رد عمل کی بات ہے کہ سن کر کیا کہتے ہیں، سن کر سنی انسنی کر دیتے ہیں، سن کر وہ ٹی وی کا چینل ہی بدل دیتے ہیں، سن کر اپنی باتوں میں مصروف رہتے ہیں، قرآن سن کر ان کی دلی جذبات میں کوئی بھڑک نہیں پیدا ہوتی، قرآن سن کر ان کو کوئی جواب دینے کی منہ سے آواز نہیں آتی، فوراً فرشتے کہتے ہیں قال الحق قال، جو بھی اللہ نے فرمایا سچ فرمایا۔ انہی دنوں کی بات کہ جنات جو شیاطین ہیں پوری، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ رب العزت نے فرمان ہے، بتایا ہے قرآن میں، لہذا ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، تسلیم ہے، ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ فرشتوں کو ہم نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے، جنات کو ہم نے نہیں دیکھا تو جنات آسمانوں پر جاتے ہیں، لیکن وحی الہی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے شروع ہوئی تو جنات کا آسمانوں پر داخلہ روک دیا گیا، ان کو شہاب ثاقب سے آگے سے مار پڑتی، تو جنات پریشان ہوتے تھے کہ کیا دنیا میں رونما ہوا ہے واقعہ، لہذا انہوں نے اپنی تلاش شروع کی تو وہ ایک مقام پر انہوں نے دیکھا کہ اوقات کے قریب ایک باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ، اور آپ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، تو جنات کی جماعت وہاں پر آئی اور رک گئی۔ انہوں نے جو بات سنی تو سن کر کیا کیا
اس منظر کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا کہ وہ جنات کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، آج ہم نے عجیب اللہ کی کلام سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، لہذا ہمارا رد عمل یہ ہے کہ فآمنا بہ، ہم فوراً ایمان لیا۔ تو جنات نے سنا، سنتے ہی ایمان لیا، اور پہلا جو ان کا ایمان تھا وہ یہ تھا کہ اللہ نشرک بربنا احدا، کہ ہم آئندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں۔ تو وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ موضوع آگے ہم چلیں گے تو پھر بات پوری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وحی الہی کا نزول، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وحی کو لے کر اپنے قوم کے پاس جانا، اور پھر پوری ایک زندگی کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو آئندہ جمعہ بیان کریں گے۔ یہاں پر ایک دو باتیں کہ وحی الہی آنے کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بن گئے، اور یہ وحی پر ایمان لانا ہی ہمارا اور غیر مسلموں کے درمیان فرق، کیونکہ آپ سے محبت تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں، آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ کو محمد الرسول اللہ نہیں مانتے۔ ہمارا فرق یہ ہے غیر مسلموں کے ساتھ کہ ہم آپ پر ایمان لاتے اور آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، اور رسول جب ہم سمجھیں گے تو پھر آگے والی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ بن جائے گی کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے میں نے ایسا رسول نازل کیا ہے جس کی پوری زندگی ہی تمہارے لیے رول ماڈل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں قرآن اور سنتوں کو داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیزان گرامی، آپ سب واقف ہیں اور ماشاءاللہ سے حالات اور واقعات سب آپ کو پتہ ہے، لہذا اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک دو جملے میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ہیں، وہ آپ کو بتا دیے جائیں اور آپ کے ساتھ شیئر کر لیے جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے 1400-1500 سالوں سے، اور امت مسلمہ کے جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں سب کا ایک متفقہ عقیدہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بھی قربان، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی شخص اگر گستاخی کرتا ہے تو اس کو یہ امت قبول نہیں کرتی اور معاف بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ معاف کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، لیکن معافی بھی نہیں ہے اس بات کی۔ اس لیے کہ اگر یہ بات ہوتی کہ جی گناہ ہو گیا ہمیں معاف کر دیا جائے، گناہ ہو گیا معاف کر دیا جائے، تو پھر لوگوں کی ہمتیں بڑھتی اور پھر اور بھی لوگ گستاخیاں کرتے، اور اس طریقے سے یہ فتنہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ لہذا امت کو معاف کرنے کا بھی اختیار نہیں، اس بارے میں قطعاً وہ برداشت نہیں کرتے کوئی بھی شخص اس قسم کی حرکت کرے۔ ہماری جو حکومتیں ماشاءاللہ سے اتنی سمجھدار ہیں کہ وہ 8-8 10-10 سال 20-20 سال ان کیسوں کو لٹکاتی ہیں، پہلے دن ہی سے فیصلہ کر کے کوئی بات نہیں کرتی کہ اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کو شروع میں ہی چھوڑ دیا جائے۔ آج تک اس کو پھانسی کی کوٹڑی میں رکھنے کا مطلب کیا؟ پھر اس کو سٹی کورٹ سے بھی سزا دلوا دی، پھر اس کو ہائی کورٹ سے بھی دلوا دی۔ اب جب بیرونی دباؤ ناقابل برداشت ہو گیا، روم کا کورٹ بھی کہتا ہے، امریکہ کا صدر بھی کہتا ہے، برطانیہ کی پارلیمنٹ بھی کہتی ہے بھائی قرضے لینے ہیں تو چھوڑو، قرضے لینے ہیں تو ہماری بات مانو، تو ظاہر ہے جو قوم مقروض ہوتی ہے تو مقروضوں کا پھر اپنی تو کوئی اختیار نہیں ہوتا،
تو پھر وہ قرضے لینے کے لیے بہت کچھ مانتی ہے، ان ماننے میں یہ بھی شامل رہتا ہے، تو شامل کر کے پھر ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور یہ آج تک چھوڑتے آ رہے ہیں۔ پہلے بھی 50 سالوں سے کون سا غیرت کا مظاہرہ کیا ہے، ہمیشہ سے یہی مظاہرہ تھا، لہذا اس کو قوم برداشت نہیں کرتی، اس فیصلوں سے، اس قسم کی باتوں سے نفرت کرتی ہے، اور اپنی گرفت کا ہم سب اظہار کرتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں ہم نے اس کو بھی ماننا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے فساد نہیں پھیلانا، ہم نے افراتفری نہیں پھیلانی، ہم نے لوگوں کی املاک کو جلانا نہیں ہے، ہم نے آگ نہیں لگانی، ہم نے جو دشمنوں کی سازشیں ہیں کہ ہم اب اس ملک کو کمزور کریں، ان سازشوں کا شکار نہیں ہوں۔ لہذا زمین میں فساد نہ پھیلائیں، آگ نہ لگائیں، لوگوں کو املاک کو تباہ نہ کریں، سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، کسی کے ساتھ نقصان نہ پہنچائیں۔ ہاں اپنا احتجاج اپنے ریکارڈ کروانا ہے کروائیں، زبان سے کروائیں، قلم سے کروائیں، سوشل میڈیا سے کروائیں، گھر گھر میں بات کریں، مارکیٹوں میں بات کریں، اپنی نفرت کا اظہار کریں، اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سچا مسلمان بھی بنائے۔ نوجوانوں سے گزارش یہ ہے کہ برائے مہربانی مجاہد قلم کے بننے کے بجائے مسجدوں میں بھی آیا کریں، نمازوں کو اپنی زندگی کے اندر استوار کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اس سے محبت کریں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے دشمنوں کی سازشوں کا جواب دینے کا۔ وقت زیادہ ہو گیا، معاف کرنا، آج تھوڑا بند ہے سب کچھ، تو لہذا میں نے کہا 2 منٹ میں آپ کے لے لوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔